چاند رمضان کا جب نظر آئے گا، مومنوں کا مقدر سنور جائے گا۔ چاند رمضان کا جب نظر آئے گا، مومنوں کا مقدر سنور جائے گا۔ رمضان مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان میں عبادتیں مل جانا یہ اس سے بڑی نعمت ہے، اور رمضان میں کی ہوئی عبادتیں قبول ہو جانا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ رمضان سے پہلے تیاری کیا تیاری ہے؟ تیاری یہ ہے جو جس کا قرضہ ہے وہ قرضہ اسے دے دو۔ دوسری بات، جو جس کا حق ہے وہ حق اسے دے دو۔ تیسری بات، رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ کسی کے بارے میں حسد نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں دشمنی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دلوں کو پاک کرو۔ رمضان سے پہلے سچی توبہ اللہ سے، جو گناہوں میں مبتلا ہے ان گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ سے سچی توبہ کرو۔ یہ 4 کام کر کے تیار ہو جاؤ، پھر دیکھو رمضان گزارنے میں کیسا مزہ آتا ہے۔ 4 ایسے ہیں دن بھر بھوکا رہنے کے علاوہ انہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اتنی ڈرنے کی بات ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوکا رہنے کے سوا انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ایک نیکی بھی نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ سحری کیا حرام روزی سے، افطاری کرائے حرام روزی سے، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، ڈبل گناہ ملے گا۔ اسی لیے علماء سے مسئلہ پوچھو، جس کی کمائی حرام ہے، سود پر ہے، رشوت پر ہے، ناجائز ہے، دھوکہ ہے، کمیشن پر ہے، جس کی کمائی ناجائز طریقے سے ہے، علماء سے مسائل پوچھو۔ کسی حلال کمانے والے کے پاس جا کر کے بھیک مانگو اور یہ کہہ دو کہ ہم بھکاری لوگ ہیں، ہمیں صحیح طریقے سے کمانا نہیں آتا، حلال روزی کمانا نہیں آتا، اس واسطے ہم تم سے بھیک مانگ رہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، حلال کھانے پر ہماری عبادتیں قبول ہوگی، حرام کھانے پر ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ بھیک مانگ کر 1 مہینے کے لیے ان سے حلال روزی سے قرضہ لے لو، قرضہ لے کر پھر انہی قرضے سے حلال روزی سے روزہ اختیاری کرو، روزہ سحری کرو، تب جا کر کے عبادتیں قبول ہوتی ہے۔ اسی واسطے رمضان میں حلال کھانے کا اہتمام۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے رمضان سے متعلق، استقبال رمضان سے متعلق، کہ رمضان کی تیاری کیسے کی جائے۔ ایک مسلمان مرد کو، ایک مسلمان عورت کو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیسے کریں، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ پہلی بات ہے کہ رمضان مغفرت والا مہینہ ہے، رمضان رحمت والا مہینہ ہے، رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا ہے۔ رمضان قرآن والا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں، جس کے روزوں کو قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے
تو رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ کریہ اللہ بعاثہم، جب یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، جب یہ لوگ جہاد میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، فَأَعَدُّوا لَهُ، تو تیاری بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جن لوگوں کے اندر رمضان کی قدر ہے، رمضان کی عظمت ہے، رمضان کی اہمیت ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر رمضان کی قدر نہیں، رمضان کی اہمیت نہیں، رمضان کی عظمت نہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نہیں دیتے۔ قدر کرو، قدر کرنے پر اللہ رب العزت نوازتے ہیں، ناقدری پر اللہ کچھ نہیں دیتے۔ شکر گزار بنو، شکر گزاری پر اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، ناشکری پر اللہ رب العزت نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ ان عذابی لشدید، اور اپنا عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ شکر کرنے پر اللہ دیتے ہیں، ناشکری پر اللہ کچھ نہیں دیتے۔ جن لوگوں کے اندر قدر ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، جن لوگوں کے اندر قدر ہے، اللہ رب العزت رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے ایسے راستے کھول دیتے ہیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ رمضان مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان میں عبادتیں مل جانا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ رمضان میں کی ہوئی عبادتیں قبول ہو جانا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ سلف صالحین، ہمارے اکابر کا طریقہ یہ تھا، 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع کرتے، اللہ کے فضل سے رمضان مل جاتا، رمضان کی عبادتیں مل جاتی، آئندہ 6 مہینے تک اللہ سے رو کر رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کو اللہ کے یہاں قبول کرواتے تھے۔ رمضان مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان میں عبادتیں مل جانا یہ اس سے بڑی نعمت ہے، اور رمضان میں کی ہوئی عبادتیں قبول ہو جانا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، أَتَدْرُونَ مَاذَا يَسْتَقْبِلُونَ وَتَسْتَقْبِلُونَ، تم جانتے بھی ہو کون تمہارا سامنا کر رہا ہے اور تم کس کا سامنا کرنے جا رہے ہو، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو، کچھ جانتے بھی ہو؟ بعض صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی طرف سے کوئی خاص وحی نازل ہو من ہمارا سامنا کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ رمضان ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے لکل اہل القبلہ، جو قبلے کی طرف رخ ہو کر کے نماز پڑھتا ہو، صحیح معنی میں مسلمان ہو، حقیقت میں مسلمان ہو، اللہ رب العزت رمضان کی پہلی ہی رات میں جو صحیح معنی میں مسلمان ہو، ان مسلمانوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرات صحابہ کو استقبال رمضان سے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے آگے علامہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لطائف المعارف صفحہ نمبر 802 پر لکھتے ہیں، حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کے نیک بندے رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے، کیسے رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ لکھتے ہیں کان المسلمون اذا دخلوا من شعبان، عام مسلمانوں کا رواج تھا، مزاج تھا، عادت تھی، اذا دخلوا شعبان، جب وہ شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے، وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتے۔ کیوں؟ تَقْوِيَةً لِلضَّعِيفِ، جو کمزور ہیں، جو گزارا کرنے کے لیے پریشان ہیں، انہیں کچھ گزارا مل جائے، جو مسکین ہیں انہیں گزارا کرنے کے لیے کچھ سہارا مل جائے۔ سہارے کی برکت سے غریب، کمزور، مسکین رمضان کے مہینے میں ایک سوئی کے ساتھ عبادت میں لگ جائے اور انہیں روزہ سحری کرنے میں کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ حضرات صحابہ وہ عقل مند تھے کہ رمضان سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتے تھے، اور ایک ہم ہیں، رمضان بھی گزر جاتا ہے، سال 2 سال گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ قرآن مجید کی آیت میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک مسلمان نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر یہ کیسا مسلمان ہے؟ ایک مسلمان ایک اللہ کے حکم کو مانتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں نکالوں گا تو پھر یہ کیسے مسلمان ہے؟ ایک مسلمان کو شریعت کے جتنے احکام ہیں ان احکام کو ماننا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، جن کی مشہور کتاب غنیہ میں صفحہ نمبر 81 پر لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جو مسلمان بادشاہ ہوتے تھے، مسلمان حکمران ہوتے تھے، مسلمان قیدی جیل میں رہتے تھے، اگر واقعتاً وہ مجرم ہے، جرم ثابت ہو گیا، سزا دے کر کے چھٹی کرا دیتے تھے۔ اس زمانے کے مسلمان بادشاہ، مسلمان حکمران رمضان کے موقع پر، رمضان سے پہلے جو مسلمان قیدی جیل میں رہتے ہیں، اگر واقعتاً ان کا جرم ہے، ان کو سزا دے کر چھٹی کر دیتے، یا تو پیسے دینے کا مسئلہ ہوتا تو اپنی طرف سے بادشاہ لوگ اپنی طرف سے پیسے دے کر مسئلے کو رفع دفع کر کے جیل خانے سے رہا کرا دیتے، آزاد کرا دیتے، اور بڑے فخر سے کہتے کہ قیدیوں جاؤ اپنے گھروں کے اندر، رمضان آ رہا ہے اور رمضان کی عبادت میں لگ جاؤ۔ تو کتنی اہمیت تھی۔ اور رمضان سے پہلے جس کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ اسے دے دیتے تھے، رمضان سے پہلے جو جس کا حق ہے وہ حق اسے دے دیتے تھے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، اغتسلوا واعتکفوا، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا تازہ غسل کر کے مسجد آ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے، یعنی کہ مسجد کو پکڑ لیتے۔ اب رمضان کا پورا ایک مہینہ ایک سوئی کے ساتھ عبادت میں گزار دیتے تھے۔ رمضان نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ ہمارے بڑے اکابر اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ انسان کو سفر کرنا ہے تو انسان سفر کے سواری کے لحاظ سے تیاری کرتا ہے۔ بس سے سفر کرنا ہے، ٹرین سے سفر کرنا ہے، ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہے، کو
اس کے لحاظ سے انسان تیاری کرتا ہے۔ بس سے سفر کرنا ہے، 3-4 گھنٹے پہلے بس اسٹینڈ پر آ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 منٹ پہلے بھی آ جائے تو کافی ہے۔ ٹرین سے سفر کرنا ہے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے آ کر بیٹھنا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہندوستان کی ٹرینیں وقت پر نہیں چلتی، کیوں؟ اس لیے کہ ٹرین کی ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہے، 3-4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ میں آ کر کے بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرنا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر چند گھنٹوں میں پار کرنا ہے۔ اس کے لیے 2-3 گھنٹے پہلے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب یہ مثال تمہیں سمجھ میں آ گئی، بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی ہوائی جہاز کی طرح بہت جلد بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوائی جہاز کی طرح بہت جلد بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ رمضان میں ایک نفل پر اللہ رب العزت فرض کا ثواب دیں گے، ایک فرض پر 70 فرائض کا ثواب دیں گے۔ رمضان میں کتنی عبادتیں جمع ہو جاتی ہے؟ سحری کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، افطاری کرنا عبادت ہے، افطاری کروانا عبادت ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، عیدین، کتنی ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ گویا رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور رمضان بہت جلد ہوائی جہاز کی طرح، جیسے ہوائی جہاز ہزاروں کلومیٹر کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی ہوائی جہاز کی طرح بندے کو بہت جلد اللہ سے رشتہ جڑا دیتا ہے۔ رمضان اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کو پانے کا مہینہ ہے۔ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث میں اللہ بول رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصوم، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں تمہیں خود دوں گا، یعنی روزے کے بدلے میں اللہ مل جاتے ہیں۔ اللہ کو پانا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کو پانا بہت بڑی دولت ہے۔ ایک آدمی لڑکی کو پانے کے لیے کتنے روپیہ خرچ کرتا ہے؟ کسی جگہ زمین خریدنا ہے، یہ زمین مجھے پانا ہے، بیچ میں حرام خور رشوت خور کو رشوت کھلا کر کے وہ زمین پا لیتا ہے۔ ایک لڑکا لڑکی کو پانے کے لیے اپنے گھر کی بدنامی مول لینے کے لیے تیار ہے، لڑکی اپنے سارے گھرانوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لڑکی لڑکے کو پانے کے لیے، لڑکا لڑکی کو پانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور اللہ کو پانے کے لیے رمضان میں تم کس قدر عبادت کرتے ہو، کس طرح پیسے خرچ کرتے ہو، یہ دیکھ لو۔ رمضان اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہمان ہے، اور یہ مہمان بندے کو اللہ سے رشتہ جڑانے کے لیے آتا ہے۔ بار بار رمضان ہماری زندگیوں میں آتا رہا، 30 رمضان آ گئے، 40 رمضان آ گئے، 50 رمضان آ گئے، کیا ہمارا رشتہ اللہ سے جڑا ہے؟ کیا ہمارا رشتہ اللہ سے جڑا ہے؟ ایک گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہوا، توبہ کرنے کا ارادہ ہوا۔ رمضان سے پہلے ایک تیاری، کیا تیاری ہے؟ تیاری یہ ہے جو جس کا قرضہ ہے وہ قرضہ اسے دے دو۔ دوسری بات، جو جس کا حق ہے وہ حق اسے دے دو۔ تیسری بات، رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کر لو، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ کسی کے بارے میں حسد نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں دشمنی نہیں ہونا چاہیے، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ رمضان سے پہلے سچی توبہ اللہ سے، جو گناہوں میں مبتلا ہے ان گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ سے سچی توبہ کرو۔ یہ 4 کام کر کے تیار ہو جاؤ، پھر دیکھو رمضان گزارنے میں کیسا مزہ آتا ہے۔ اللہ سے سچی توبہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں،
اللہ کا ولی بننے سے پہلے شراب میں مست گھر آئے، سارنگی بجانے لگے، میوزک نکلنے کے بجائے، گانا نکلنے کے بجائے قرآن کی آیت نکلی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ ایمان والو اللہ کا ذکر کر کے ان کے دل نہیں ڈر گئے، ابھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا۔ جب یہ آیت ان کے کانوں میں پڑی، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے سچی توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی بن گئے جس کو ساری دنیا جانتی ہے۔ رمضان سے پہلے سچی توبہ، دنیا کے یہ حالات، دنیا کی مصیبتیں تمہیں نہیں کہہ رہی ہیں کہ ابھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ ظالم بادشاہوں کا ہونا، ظالم بادشاہوں کا مسلط ہونا، ظالم بادشاہوں کا ظلم، مسلمان لڑکیوں کا غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے جانا، اور مسلمان لڑکیوں کا غیروں کا بستر گرم کر دینا، بھائی بھائی آپس میں دشمن بن کر کورٹ کچہریاں آباد کرنا، میاں بیوی میں نفرتیں، طلاق، خلا، یہ پکار کر کے تمہیں نہیں کہہ رہی ہے۔ فلسطین کے وہ حالات، غزہ کے پٹی پر رہنے والے ان مسلمانوں کے وہ حالات اور دنیا بھر کے ممالک کے وہ حالات تمہیں پکار کر کے نہیں کہہ رہی ہے کیا اب بھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ کیا اللہ اس کی طرف رجوع ہونے کا وقت نہیں آیا ہے؟ اور مسلمان ہے کہ غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو رمضان سے پہلے 4 کام، کیا کام؟ جس کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ دے دو، جس کا جو حق ہے وہ حق اسے دے دو، اور اپنے دلوں کو پاک کرو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنیوں سے، اپنے دلوں کو پاک کرو، اور چوتھی چیز اللہ سے سچی توبہ کرو۔ یہ 4 کام کر کے تیار ہو جاؤ۔ جب رمضان آتا ہے، رمضان اللہ کا مہمان ہے، جب مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو میرے بھائیوں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بہت اچھا ہوا آپ آئے، آپ سے مل کر دلوں کو سکون ملا۔ بالکل اسی طرح رمضان سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے خوشی کا اظہار کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے پھر ایک رمضان تو میری زندگی میں دیا ہے۔ گزشتہ سال رمضان میں بہت سارے میرے ساتھ تھے، میرے دوست تھے، میرے عزیز تھے، اقارب تھے، رشتہ دار تھے، وہ ایکسیڈنٹ کی حادثے کے اندر مر گئے، کوئی اپنی موت مر گیا، لیکن اس سال انہیں رمضان نصیب نہیں ہوا۔ تیرا شکر ہے ایک رمضان اور مجھے دے رہا ہے، اے اللہ میں خوشی کا اظہار اللہ کے سامنے کرے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ رمضان میں حلال کھانے کا اہتمام کرو، رمضان میں حلال کھانے کا اہتمام کرو۔ حدیث ہیں فضائل اعمال میں بھی، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر اس حدیث کو نقل، سنو، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں دن بھر بھوکا رہنے کے علاوہ انہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اتنی ڈرنے کی بات ہے، روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوکا رہنے کے سوا انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ایک نیکی بھی نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ سحری کیا حرام روزی سے، افطاری کر رہا ہے حرام روزی سے، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، ڈبل گناہ ملے گا۔ اسی لیے علماء سے مسئلہ پوچھو، جس کی کمائی حرام ہے، سود پر ہے، رشوت پر ہے، ناجائز ہے، دھوکہ ہے، کمیشن پر ہے، جس کی کمائی ناجائز طریقے سے ہے، علماء سے مسائل پوچھو، کسی حلال کمانے والے کے پاس جا کر کے بھیک مانگو اور یہ کہہ دو کہ ہم بھکاری لوگ ہیں، ہمیں صحیح طریقے سے کمانا نہیں آتا، حلال روزی کمانا نہیں آتا، اس واسطے ہم تم سے بھیک مانگ رہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، حلال کھانے پر ہماری عبادتیں قبول ہوگی، حرام کھانے پر ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ بھیک مانگ کر 1 مہینے کے لیے ان سے حلال روزی سے قرضہ لے لو، قرضہ لے کر پھر انہی قرضے سے حلال روزی سے روزہ افطاری کرو، روزہ سحری کرو، تب جا کر کے عبادتیں قبول ہوتی ہے۔ اسی واسطے رمضان میں حلال کھانے کا اہتمام، سال میں رمضان میں جیسے زندگی گزارو گے سال بھر ویسی زندگی رہے گی۔